نیواں میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں ان اچیاں تو جنہ نیویں. میں بس آپ لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ ان علاقوں میں اس وقت دو بڑے چیزوں کا خطرہ دیکھنے کو ملتا ہے. ایک تو صلح کلیت اور دوسری رافضیت، کیونکہ وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی تبلیغی جماعت ہو یا نام نہاد اہل حدیث ہو یا دیگر فرقہ باطلہ ہو، یہ ایسے ہیں کہ کھلے ہوئے دشمن ہوتے ہیں. ہم دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ یہ بد مذہب ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے. مگر دو ایسے ہیں کہ رافضی کو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ شروعات وہ صرف اہل بیت کی محبت بتاتے ہیں، اور پھر جب انسان ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے تب بغض صحابہ پلاتے ہیں. تو ایسوں سے ہوشیار رہیں. اسی لیے یوٹیوب پر ہر ایک کو سننے سے پرہیز کریں. لوگ یوٹیوب پر سنتے ہیں ایسے لوگوں کو جو یا تو منہاجی ہوں یا پھر رافضیوں کے ایجنٹ ہو، اور ان کو سننے کے بعد میں جب لچھے دار تقریریں ہوتی ہیں اور لوگ سنتے ہیں تو پھر پسند کر کے پھر انہی کی بولی بولنا شروع کرتے ہیں. اسی لیے یوٹیوب پر آنے والوں کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو تقریریں سننی ہے تو پہلے معتبر علماء اہل سنت سے رابطہ قائم کرے، ان سے پوچھے کہ فلاں کی تقریر سننا کیسا ہے، اس کے بعد میں کسی کو سنیں. بے شک. ورنہ آج کے دور میں یوٹیوب پر شروعات میں سب مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت کا دم بھرتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جب پیر جم جاتے ہیں تو پھر اپنا رنگ دکھانا شروع کرتے ہیں. ایسوں سے ہوشیار رہیں. رافضیت کا ایک فتنہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی سب سے زیادہ کمی ہے. علم حاصل کریں، دین کی طرف توجہ دیں، اور ایک صلح کلیت کہ وہ بھی سب کے ساتھ میں رہتا ہے اور سب کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے. اس کو بھی پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اندر ہے یا اس کے اندر ہے. تو ایسوں سے ہوشیار رہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سونا جنگل بے شک رات اندھیری چھائی خالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. ہاں سبحان اللہ. تو اپنے ایمان کی حفاظت، ظاہر سی بات ہے، دیکھیے آپ جہاں پر آگ ہوگی ہر انسان جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے. کبھی آگ میں کودنے نہیں جائے گا یا آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالے گا. جہاں سانپ ہوتا ہے تو کبھی انسان سانپ کے قریب نہیں جاتا. وہ جانتا ہے کہ اگر میں قریب جاؤں گا تو یہ ڈنک مارے گا، ڈسے گا. بچھو کے قریب نہیں جاتا کہ ڈنک مارے گا. پوچھا جائے کیوں نہیں، ڈنک مارنے سے یا ڈسنے سے کیا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ ہماری جان جائے گی.
جب جان کی فکر ہوتی ہے تو انسان آگ سے، سانپ سے، بچھو سے، ہر موذی جانور سے بچتا ہے اور بچنے کی پوری تدبیریں کرتا ہے۔ بے شک تو جان سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ انمول نعمت ہے ایمان۔ آگ جلاتی ہے اس لیے آگ کے قریب نہیں جاتے ہو، تو پھر بد مذہبوں کے قریب، دیوبندی وہابیوں کے قریب، صلح کلیوں کے قریب اور رافضیوں کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان 5 روپے کا سکہ بھی جب بازار سے لیتا ہے تو بہت غور سے دیکھتا ہے کہ 5 روپے کا ہے یا نہیں۔ دنیا کے 5 روپے کے لیے اتنی احتیاط ہوتی ہے کہ انسان آگے پیچھے دیکھتا ہے، 10 روپے کی نوٹ کو بھی غور سے دیکھتا ہے کہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ دنیا کے کام کے لیے اتنی احتیاط، اور دین کی جب بات آتی ہے تو ہر ایک سے جو ہے میل جول ہو جاتا ہے۔ جو دین، جو ایمان، جس ایمان کی وجہ سے ہی قبر کی منزل بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب۔